حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی مشن کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھتے ہوئے رواں دواں ہے اس مشن کو پورا کرنے میں. ہمارا عہد ہے، بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے آج، ہمارا عہد ہے کہ غلامی کی کسی صورت کو قبول کریں گے نہ. دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شے پر مطمئن ہوں گے. معزز خواتین و حضرات، مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت جب ہمارے میزبان خاص جناب رؤوف حسن صاحب اور چند ایک اور دوست، کبھی کبھی میں بھی ان میں شامل ہوتا تھا، پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں پچھلے چند ماہ میں آتے رہے اور سامنا کرتے رہے بندشوں کا. دفتر سیل ہوتا رہا، دفتر بند ہوتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ 8 فروری کے بعد ہمارے اس سینٹرل سیکریٹریٹ کی اور ہماری محفلوں کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. اسی طرح قائد اعظم نے اپنے کارکنان اور اپنی عوام سے کہا کہ جب ہم آخری دفعہ ملے تھے، ہم نے اپنے آپ کو ایک فرض سونپا تھا کہ ہم ملک بھر میں اپنے آپ کو منظم کریں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1937 میں ایک انتخاب ہوا تھا جس میں ان کی پارٹی کو بہت بڑی شکست فاش ہوئی تھی. 2 یا 3 نشستیں ملی تھی، 4 نشستیں 80-85 میں سے، اور ان 4 میں سے بھی 2 لڑک کر دوسری طرف چلے گئے تھے. لوٹے تب بھی ہوتے تھے 1937 میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قائد یاد کراتے ہیں کہ ہم نے ہر ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی. قائد نے فرمایا 1940 میں کہ یو پی کا اس وقت صوبہ جو تھا، اس کے ایوان میں 100% کامیابی جو ہے، جس طرح آج ہم کو خیبر پختونخوا میں تقریباً جو ہے وہ حاصل ہوئی. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے خواتین کی بڑی خاص کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے. یہ قائد نے کہا کہ کتنا یہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ہر ممکن مواقع فراہم کریں تاکہ وہ زندگی کی جد و جہد میں ہمارے ساتھ شرکت کر سکیں. قائد نے یہ فرمایا کہ وہ چادر اور چار دیواری اور گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہیں.